کذبت عاد المرسلین. یہ سورہ شعراء کی 123 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ بہت پرانے زمانے کی قوم ہے. اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد دنیا میں جو نبی آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں. انہوں نے بھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. اس وقت جو الربع الخالی ہے، سعودیہ کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا صحرا رن پردیش ہے، اس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی. بہت لمبے تڑنگے طاقت والے انسان. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام اسی بستی کے، اسی علاقے کے، اسی ملک، اسی دیش کے رہنے والے تھے. اپنے برادران وطن دیش واسی بھائیوں کو ایمان کی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، بت پرستی چھوڑو. انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں. اللہ کے یہاں سے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی وہ تمام باتیں میں تم لوگوں کو پہنچاتا ہوں. ہر نبی امانت دار ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا اونچا امانت دار بنایا تھا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، اپنی صحیح پہچان کرا سکتے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مان لو. میں اللہ کا رسول ہوں، تم مان لو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور اس تبلیغ کے کام پر میں تم سے کوئی دنیاوی بدلہ نہیں مانگتا ہوں. میرا اجر تو تمام عالموں کے رب ہی کے ذمے ہے. یعنی میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، جنت کا راستہ بتلاتا ہوں، تو اس کے بدلے میں کوئی فیس نہیں مانگتا ہوں. میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں. میری فیس، میرے پیسے، میرا بدلہ میرے اللہ مجھے دیں گے، جنت میں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. ہر دین کا کام کرنے والے کو اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر یادگار کی چیزیں بنا کر کھیل فضول کام کرتے ہو؟ یہ اس قوم کی عادت تھی. اونچی عمارت بناتے تھے، اونچی بلڈنگیں بناتے تھے. ان لوگوں کو بہت شوق تھا اونچی بلڈنگیں بنانے کا، مضبوط بلڈنگ بنانے کا، میناریں بنانے کا، جس کا کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور بڑے تکلف سے بناتے تھے. پیسے برباد کرتے تھے، دوسروں کو دکھلاوا کرتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ ہمیشہ یہیں پر ہم کو رہنا ہے. تو ایسی عمارت، ایسی بلڈنگ جس میں حقیقت میں کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو، بس دکھلانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے بناتے تھے.
پانی کے حوض بھی بناتے تھے، کبوتر بازی کا بھی شوق تھا، اسی لیے کبوتر کے لیے بھی اونچی اونچی عمارت یہ لوگ بناتے تھے۔ اور یہ اونچی بلڈنگ بنانے کا ایک مقصد ہوتا تھا یادگار، یادگیری، میموریل، یادگیری کے اندر یہ لوگ عمارتیں بناتے تھے۔ اور ان کو ایسا خیال تھا کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اسی لیے اونچی اونچی بلڈنگ بناؤ، اونچے اونچے مکان بناؤ۔ اس آیت کریمہ سے ایک بڑی بات سیکھنے کو ملی، بغیر ضرورت کے مکان بنانا شریعت کی نظر میں برا ہے، بغیر ضرورت کے تعمیر کرنا شریعت کی نظر کے اندر برا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمارت، ہر بلڈنگ قیامت کے دن اپنے مالک کے لیے وبال ہوگی، یعنی جو بلڈنگ، جو عمارت ضرورت سے زیادہ بنائی اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں، اور قیامت کے دن بنانے والے کے لیے وبال بنے گی۔ ہاں، مسجد بناؤ ضرورت کے مطابق، رہنے کے لیے گھر بناؤ، یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ مت بناؤ۔ ایک صحابی کا قصہ سنو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، غالباً بازار کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک گول اونچے گنبد جیسا مکان دیکھا، پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ نے بتلایا فلانے انصاری صحابی کا مکان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش چپ چاپ چلے گئے، مگر دل میں بات بیٹھ گئی۔ جب اس مکان کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں کا مجمع تھا۔ اس مکان کے مالک صحابی نے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھرا لیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھرا لیا، جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن کیوں ناراض ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسے تو صحیح بات تو معلوم نہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تمہارے بنائے ہوئے گنبد کو دیکھا تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ میرے گول گنبد کی وجہ سے حضور ناراض ہیں۔ فوراً گھر گئے، گنبد توڑ ڈالا، اور حضور کو کہنے بھی نہیں آئے۔ کیسا صحابہ میں ادب اور اکرام ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے بھی نہیں آئے کہ حضور میں نے آپ کے اشارے پر گھر کا گنبد توڑ ڈالا ہے۔ یہ صحابہ کا ادب دیکھو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نکلے، گنبد نظر نہیں آیا۔ صحابہ کو پوچھا گنبد کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو مکان کے مالک نے توڑ دیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ ناراض تھے، تو وہ صحابی سمجھ گئے تو انہوں نے گنبد توڑ ڈالا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہر عمارت، ہر بلڈنگ اپنے مالک کے لیے وبال ہوگی، ہاں جو ضرورت کی ہے، جس کی بغیر چارہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی ضرورت کی بلڈنگ بناؤ، خالی دکھلانے کی بلڈنگیں مت بناؤ۔ آج امت کا بہت بڑا پیسہ بلڈنگ میں، ایلیویشن میں، شو میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سادہ سیدھا ضرورت کا مکان بناؤ، فل فیسیلیٹی ہو، اچھا ہو، ہوا اور روشنی ہو، اجاس ہو، اور تمام سہولت ہو، لیکن اس میں شو شا کرنا، دکھلاوا کرنا،
ضرورت سے زیادہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم پکے محل بناتے ہو شاید کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اونچی اونچی عمارت بنانے میں غلو کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، اور اونچی عمارت پر بیٹھ کر نیچے گزرنے والوں کو پریشان کرتے تھے، اور کاریگری فن دکھلانے کے لیے بناتے تھے، ٹپ ٹاپ کے لیے بلڈنگیں بناتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہے، کبھی اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا نہیں ہے. ایسا یہ لوگ جو ہے سمجھا کرتے تھے. یاد رکھو دنیا کا کوئی مکان کسی کو ساتھ نہیں دیتا، ہر ایک کو مکان چھوڑ کر کے دنیا سے چلے جانا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو پکے ظالم بن کر پکڑتے ہو. غریبوں پر ظلم کرتے تھے، معمولی غلطی اور بھول پر بڑی پکڑ کرتے تھے. کیسا ان کی زندگی، ایک طرف عمارتوں کے پیچھے دولت خوب لگا رہے ہیں، دوسری طرف غریبوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خدا کی زمین کے اوپر فساد مچاتے ہیں. کیسے یہ لوگ ہیں، کیسے یہ لوگ ہیں. آج بھی دنیا میں لوگ کمزوروں کو، بیکورڈ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. انصاف کرو، نرمی کرو، اللہ کی کمزور مخلوق پر ظلم مت کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. اور بغیر رحم کے ناحق قتل بھی کر دیتے تھے. ایسے بھی یہ لوگ جب ظلم کرتے تھے تو کسی پر رحم نہیں کھاتے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مان لو. اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، نبی کی بات مان لو، نبی کے طریقے کے اوپر تم عمل کرنے والے بن جاؤ. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہی ہو. ایسی ایسی چیزیں دے کر تمہاری طاقت بڑھائی جو تم جانتے ہی ہو. یعنی اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت کچھ عطا فرمایا. اللہ کی حکم میں رہو، اللہ کی بات مانو، اور اللہ کی شریعت کی بارڈر سے باہر مت نکل جاؤ. اللہ کی شریعت کے بارڈر میں رہو. اللہ نے تمہاری مدد کی، ایسی ایسی نعمت دی، تم جانتے ہو. تم کو انسان بنایا، وجود بخشا، تم کو نعمتیں دی. کیسی کیسی نعمتیں دی. امدکم بانعام وبنین، یعنی جانوروں اور اولاد تم کو عطا فرمائے. جانور دیے، اس زمانے میں جانور بہت قیمتی نعمت، اولاد بھی بہت قیمتی نعمت. وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی. شاندار باڑیاں دی، پانی کے چشمے دیے، سب کچھ دیا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، کفر کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو ایک بڑے سخت دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا. نبی نے ان کو ترغیب بھی دی کہ اللہ کی نعمت دیکھو، باغ باڑی، پانی، چشمے، اولاد. دوسری طرف ڈرایا بھی کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اب یہ نافرمان لوگ، ضدی لوگ، نہ ماننے والی قوم، صحیح معنی میں نعمت دینے والے اللہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے کہا، اے ہود تو نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنے.
ہمارے لیے تو دونوں باتیں برابر ہے. عجیب، ہم جو غلط کام کر رہے ہیں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری نصیحت سے. تمہاری نصیحت بیکار، تمہارے معجزات کا جادو ہم پر نہیں چلے گا. یہ تو پرانے زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ لوگ نبی بن کر آتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، بس. باقی ہم کو تمہاری نصیحت سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم تمہاری نصیحت سننے والے نہیں ہیں، تمہاری نصیحت پر کان دھیان دینے والے نہیں ہیں. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو وہ تو پچھلوں کی بس ایک عادت رہی ہے. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں نبی اس طرح کی بات کرتے تھے. پہلے نوح علیہ السلام تھے، پہلے شیش علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام تھے، سب ایسی باتیں کرتے تھے. یہ تو ایک کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں کہ بھائی یہ جونی کیسٹ بند کر، پرانی کیسٹ بجانا بند کر. تو یہ بے ادبی، یہ گستاخی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کی کہ ایسی نصیحت کی باتیں تو پرانے زمانے سے ہو رہی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم کو تو کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. سو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں عبرت کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. سخت آندھی آئی، 7 دن نہیں 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام، 8 دن 7 رات، شوال کا مہینہ، اخیری ہفتہ، ایک بوت سے دوسرے بوت تک خطرناک آندھی، سائیکلون، واوا جوڑا آیا اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارے رب وہی تو بڑے زبردست، بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھو. دیکھو یہ قصہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا آیا. یہ قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، لمبے تڑنگے قوم، نبی پر ایمان نہیں لائے، نبی کا مذاق اڑایا. اللہ نے اتنی طاقت والی قوم کو بھی عذاب میں ہلاک اور برباد کر دیا، اور ہوا اور آندھی کے عذاب میں اللہ نے ہلاک کر دیا. کوئی بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے، اپنی مسلس پاور کے اوپر گھمنڈ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی بات مانے، اللہ کے نبی کی بات مانے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے لوگوں کو عذاب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. اسی لیے گھمنڈ مت کرو منی پاور پر، مسلس پاور پر، باڈی کی طاقت پر. نبی کی بات مان کر کے ایمان لاؤ، نبی کی بات مان کر کے اچھے کام کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ عذاب سے ہماری حفاظت کرے، اللہ پکڑ سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ رحم کرم کا معاملہ فرماوے.